ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد جاريتين من عاد جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وزم أصابعه أو كما قال عليه
الصلاة والسلام یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے اولاد اللہ تعالیٰ کا انسانیت پہ ایک بہت بڑا انعام ہے اولاد کی قدر انہی کو ہوتی ہے جو اس نعمت سے محروم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ اس بات پہ قادر ہے وہ جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے اولاد کا دنیا میں ہونا یا نہ ہونا یہ اختیار اللہ کے پاس ہے دنیا میں اگر یہ اختیار کسی انسان کے پاس ہوتا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی اللہ سے اولاد نہ مانگتے رہتے اگر یہ اولاد کا اختیار کسی انسان کے پاس ہوتا سیدنا زکریا علیہ السلام محراب میں کھڑے ہو کے اللہ سے دعا نہ کرتے اولاد کی تقسیم کا اختیار اگر کسی انسان کے پاس ہوتا تو سیدنا شعیب علیہ السلام بیٹے والی نعمت سے محروم نہ ہوتے اس سے یہ پتہ چلتا ہے اولاد کا ہونا اس کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے نہ ہونا یہ اختیار بھی اللہ کے پاس ہے ایک وہ وقت تھا کہ جس گھر میں
نیا دلہا دلہن گھر میں آئے، سال گزرا، 2 گزرے، 3 گزرے، اگر آغاز میں ہی پیدائش کے وقت ان کے گھر میں بیٹی اگر پیدا ہو جاتی، بیٹی کو بھی نحوست گردانا جاتا اور عورت کو بھی نحوست قرار دیا جاتا۔ اور ایک وقت تھا جب بیٹی کو عار سمجھا جاتا تھا، لوگ بیٹی کو نحوست قرار دیا کرتے تھے۔ اسلام آیا، اسلام نے عورت کو وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ عظمت، وہ شرافت عطا فرمائی کہ اسلام سے قبل کسی بھی معاشرے میں عورت کو وہ عزت نہیں دی جاتی تھی، عورت کا وہ مقام نہیں ہوتا تھا، عورت کی وہ ریسپیکٹ نہیں ہوتی تھی جو مقام ایک عورت کو اسلام نے عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسلام کے آنے سے پہلے عورتوں کو، بچیوں کو زندہ زمین میں درگور کر دیا جاتا اور پھر انہی عورتوں کو جائیداد سے محروم سمجھا جاتا۔ اسلام نے آ کے عورت کی عزت افزائی بھی فرمائی۔ جہاں ماں باپ کی جائیداد کا وارث بیٹا ٹھہرتا ہے، وہاں شریعت نے، اسلام نے عورت کو بھی ماں باپ کی جائیداد کا حقدار بنایا ہے۔ کہ جہاں ایک لڑکے کو وارث ہونے کی حیثیت سے ماں باپ کی جائیداد سے اگر اس کو دگنا حصہ ملتا ہے تو اس کا اکیلا حصہ جو ہے وہ ایک بیٹی کو دیا جاتا تھا۔ 100 روپیہ حصہ اگر بیٹے کا بنتا ہے تو 50 شریعت نے بیٹی کو بھی دلوایا ہے۔ اور یہاں بھی فرمایا کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ جتنا حصہ 2 لڑکیوں کو 2 عورتوں کو ملے گا اتنا حصہ ایک لڑکے کو دیا جائے گا۔ پہلے بالکل محرومی تھی، اسلام نے اس محرومی کو ختم کیا اور اسلام نے بیٹیوں کو، عورتوں کو ماں باپ کی جائیداد کا حقدار بنایا ہے۔ یہ عزت دی ہے اسلام نے۔ اس کے باوجود معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں آج بھی جو بیٹیوں کو نحوست سمجھتے ہیں، بیٹیوں کو جہیز دے دینے کے بعد جائیداد کا حقدار نہیں سمجھا جاتا۔ بھائی اگر اپنے ماں باپ سے جائیداد لے لیتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابا نے جب بیٹی کی بہن کی شادی کر دی، اب ان کی جائیداد سے کوئی ان کا تعلق نہیں، اب جائیداد کے وارث ہم اولاد بیٹے بنیں گے، بیٹی کا جائیداد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسلام نے اس ظلم کو جڑ سے اکھیڑا ہے۔ جہاں جائیداد کا حقدار بیٹے کو بنایا ہے، وہیں جائیداد کا حقدار بیٹی کو بھی بنایا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو عورت کو نحوست سمجھتے ہیں، بیٹی کو نحوست سمجھتے ہیں، اور پھر جب کسی گھر میں بیٹی کی پیدائش ہو جاتی ہے اور سننے والے لوگ جب اس گھر میں آ کر بیٹی کی مبارکباد دیتے ہیں
تو وہ مبارکباد ہی لوگ دینے والوں کی مبارکباد قبول ہی نہیں کرتے۔ بلکہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ، اللہ اس کی بخشش فرمائے، ایک دفعہ ان کے گھر میں بیٹی ہوئی، میں نے بیٹی کی مبارکباد دی، مجھے وہ کہنے لگے قاری صاحب کیا بیٹیوں کی بھی مبارکباد دی جاتی ہے؟ انا للہ و انا الیہ۔ یہ ہمارا کنسپٹ ہے، یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ آج بھی ملک پاکستان کے اندر کئی ایسے شہر موجود ہیں، کئی ایسے قبائل موجود ہیں، کئی ایسے لوگ موجود ہیں جن کے ہاں بیٹی ہوئی انہوں نے بیٹی کو نحوست سمجھا، جن کے ہاں عورت کی پیدائش ہوئی انہوں نے اس کو نحوست گردانا، نحوست قرار دیتے ہوئے یا تو ان کو اگنور کرتے رہے، یا پھر ان کو جائیداد سے محروم کرتے رہے، یا پھر ان کی پرورش کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں تھی۔ توجہ اگر ہوتی ہے بیٹے کی طرف ہوتی ہے، کپڑا لانا ہے بیٹے کے لیے، اچھی گاڑی دینی ہے بیٹے کو، اچھا گھر دینا ہے بیٹے کو، کھلانا ہے، اچھی خوراک دینی ہے بیٹے کو، اچھی تعلیم دینی ہے بیٹے کو، اچھا پڑھانا ہے بیٹے کو، اچھا سکول کا انتخاب کرنا ہے بیٹے کے۔ لوگوں، جس رب نے آپ کو بیٹے والی نعمت سے نوازا ہے اسی خالق کائنات نے آپ کے گھر میں بیٹی والی رحمت بھی عطا فرما دی ہے۔ بیٹے کے ساتھ یہ سلوک اور بیٹی کے ساتھ یہ سلوک، اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ یہ انداز جہلیت کا تھا۔ جہلیت کے دور کے اندر مشرکین کے عہد میں بیٹیوں کو نحوست بھی سمجھا جاتا تھا۔ نعوذ باللہ، بیٹیوں کو نحوست قرار دیتے ہوئے یا تو ان کو زمین میں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا یا ان کو جائیداد سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ اور پھر ان کے ہاں جب بیٹی پیدا ہوئی، بیٹی کی پیدائش ہونے کے فوراً بعد کئی دنوں تک، کئی ہفتوں تک ظالم اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا کہ کس منہ سے میں باہر نکلوں اور لوگ آ کے مجھے کہیں کہ حضرت جی آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، آپ کو مبارک ہو۔ اس سے چھپنے چھپانے کے خاطر جو ہے وہ کئی دنوں تک، کئی ہفتوں تک وہ ظالم اپنے گھر کے اندر چھپا رہتا تھا۔ مشرکین کا یہ انداز تھا، کافروں کا یہ انداز تھا۔ مسلمانوں کا انداز وہ کیا ہونا چاہیے؟